بالکل زبردست ویلڈ کوشچن ہے، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن ایک دو مس انڈرسٹینڈنگز میرے خیال میں بات واضح نہیں کر سکا۔ پہلی جی بات جی یہ ہے کہ میری ہرگز یہ رائے نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف کسی قومی آزادی کی تحریک نہیں ہونی چاہیے۔ ریاست کے خلاف میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی انارکسٹ قسم کی موومنٹ جس کی کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، باہر سے گن لے کے، بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی ہوم ورک کے اور بغیر کسی نظریاتی ایجوکیشن کے آپ نے چند لونڈے جو ہیں وہ بٹھا دیے کہ جاؤ گولی مارو، تو اس کو قومی آزادی کی تحریک نہیں کہتے ہیں۔ لیٹس بی کلیئر کہ قومی آزادی کی تحریکوں میں اور اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اوریا صاحب فرما رہے ہیں نا، وہ کالونیلزم کے حوالے سے بالکل درست تھا۔ ہندوستان کو کالونیل فورس نہیں ہے، ہندوستان کالونیل فورس نہیں ہے۔ ہم سب لوگ بنیادی طور پہ ہندوستانی ہیں، ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں کہ آ کے ہم نے کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہمیں باہر نکالا جائے جیسے افریقہ سے نکالا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ آپ کو نہیں چاہیے تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انگریزوں کو ہم نے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ وہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں دے رہے تھے، ہم نے ان کو اس لیے نکالا تھا کہ اس وقت ہم سب لوگ ہندوستانی تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہے کالونیل پاور ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے بھی وہی کیا۔ اب ہندوستان جو ہے وہ مسلم ہندوستان اور ہندو دوسرے میں تقسیم ہو گیا بعد میں، اب سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی۔ اس میں کشمیر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر ایک ہسٹوریکل ریاست ہے، اور اس کا جو ہے وہ بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ اسی خطے سے بنتا ہے، اس پہ کوئی باہر سے آگے کسی نے قبضہ نہیں کیا ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر قبضہ ہے تو انٹرنل ہے، جس طرح کے پاکستان کے اندر بہت لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہم پہ یہ قبضہ ہے، پنجاب کی عملداری ہے، یہاں پہ ہمیں حقوق نہیں ہے۔ اب اس کو آپ حقوق سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں تک یونائٹڈ نیشن کا تصور ہے جناب، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے بارے میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی قرارداد ہے جو انڈیا کو کہتی ہے کہ تم نکل جاؤ۔ وہ قرارداد ایک سٹیپ بائی سٹیپ قراردادیں ہیں۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں، اپنے سیویلین اور اس کے دائرۂ اثر میں جتنے لوگ ہیں ان کو کشمیر سے نکالے۔ دیٹ از دا کنڈیشن نمبر 1۔ ذرا اس کو غور سے پڑھیں۔ اور ہندوستان جو ہے وہ اپنی کچھ فورسز کو وہاں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رکھ سکتا ہے۔ اب اس پہ جو کمیشن برائے انڈیا پاکستان ہے، اس نے دونوں ملکوں کے درمیان لمبی چوڑی وہ ایک داستان ہے، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان قراردادوں پہ عمل ہو، لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں صرف پاکستان کا قصور ہے، اس میں ہندوستان بھی برابر کا شریک ہے، چونکہ جب آپ ایک سسٹم لے کے یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا ایک الٹیمیٹ ریزولوشن جو ہے وہ لے کے نکلتے۔ اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کا بہت بڑا اثر تھا ہندوستان پہ، وہ کوئی ڈیسیجن کر سکتے تھے، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا، غلطی ہوئی، یہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ اب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہی سے حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جناب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ قراردادیں یہ کہتی ہیں کشمیری عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح کہ آپ یا ہندوستان کے ساتھ جائیں یا پاکستان کے ساتھ جائیں۔ 21ویں صدی کے اس عشرے میں آپ لوگ کیا ہمیں انسان سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں باندھ کے تو آپ پھینک دیں گے ہندوستان کے سامنے یا پاکستان کے سامنے؟ آپ کی پارلیمنٹ میں نعرے مارے جاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کے وزارت خارجہ کا وزیر جو ہے وہ خود نعرہ لگاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور آپ کہتے ہیں آپ ہمارے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی حمایت کر رہے ہیں۔ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کیا یہی ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے گھما پھرا کے، ریفرنڈم کے ذریعے آئیں، یونائٹڈ نیشن کے ذریعے آئیں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سالسی کے ذریعے آئیں، لیکن ہمارے حوالے کر دیں۔ تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 370 میں اوریا صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے جس کو کسی ریفرنڈم کے ذریعے یا کسی عوامی کنسلٹیشن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے یہ کیا جا سکتا تھا یا ہونا چاہیے تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں کے جو ڈیموکریٹک اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ریسٹور ہونے چاہیے فی الفور۔ یہ بہانے بازی جو ہے کہ جی یہ ٹیریٹوری ہے اور ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، دنیا کے کسی ملک میں ڈیموکریٹک رائٹس پہ، فنڈامنٹل رائٹس پہ، سول لبرٹیز پہ کمپرومائز کر کے تو کوئی بہتری کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھنکنگ بنیادی طور پہ فاشسٹ تھنکنگ ہے کہ ہم لوگوں کو دبا کے بندوق کے زور پہ ان کو چپ کرا کے تو ہم ڈیولپمنٹ کر دیں گے۔ ڈیولپمنٹ کی خواہش اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، بٹ دے آر ناٹ ایٹ آرٹس ود ڈیموکریٹک رائٹس۔
جہاں تک سوال ہے اس کی جسٹیفیکیشن کا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جناب کہ دیکھیں ہم لوگوں نے بھی تو کوئی اچھے کام نہیں کیے نا کشمیر میں، کہ ہم اگر چاہتے تو ہم اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے نا. ہم نے سرنڈر کیا گورنر راج کے آگے. یہ لڑائی جو آج ہم لڑنا چاہتے ہیں 1 سال پہلے اس وقت لڑی جانی چاہیے تھی جب وہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم کو وائنڈ اپ کر کے تو دلی سے ایک گورنر بھیج دیا گیا. یہ 20 سال پہلے لڑی جانی چاہیے تھی جب ایک اور گورنر جو ہے وہ آ کے وہاں پہ بیٹھا، یہ ساری ملیٹنسی شروع ہوئی، پنڈت ہمارے جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیے گئے، فرقہ واریت پھیلائی گئی اور باہر سے ملیٹنٹ منگوا کے وہاں پہ جو ہے یہ سچویشن کریٹ ہوئی. یہ ہم نے بہت زیادہ دیر کر دی، اس لیے کہ ہمارے سیاستدان لوٹ کسوٹ میں، ہمارے سیاستدانوں کے جو ہے وہ لندن میں اور پیرس میں بڑے بڑے محلات ہیں، حالانکہ انہوں نے پوری زندگی ایک پیسہ نہیں کمایا کسی جائز ذریعے سے. وہ لوٹ کسوٹ میں لگے رہے، وہ جناب ملیٹنسی کے نام پہ بھی پیسے کھاتے رہے، ڈیولپمنٹ کے نام پہ بھی پیسے کھاتے رہے، اور بالآخر انہوں نے کشمیر کو ایک ایسا عذاب خانہ بنا کے رکھ دیا کہ ظاہر ہے مودی صاحب نے جب یہ ڈیسیجن کیا تو ایون دو کہ ان کی اقلیت ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں ان کو اس پہ اکثریتی فیصلہ مل گیا. صرف لوک سبھا میں 75 ووٹ اس ڈیسیجن کے خلاف گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ ڈیموکریٹکلی بھی ہوتا پارلیمنٹ کے اندر تو پھر بھی یہی ہونا تھا. تو جناب اب آپ کشمیریوں کو بچائیں. اب اس کے 2 طریقے مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہاں سے وسیع پیمانے پہ پاپولیشن جو ہے وہ نکل سکتی ہے، ریفیوجی بن سکتے ہیں. آپ ان کو مت مروائیں، آپ ان کو 70 سال سے مروا رہے ہیں جھوٹے لارے دے کے، کوئی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کی فوجیں ان کو بچانے کے لیے نہیں جائیں گی. آپ جو 1 کروڑ 20 لاکھ ان کی پشت پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے، لیکن وہ مر رہے ہیں. 80-90 ہزار بندہ آلریڈی یہ اس قضیے میں مر گیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مزید بلڈ شیڈ کی طرف نہ لے جائیں اور ہم جو ہے وہ کسی وزڈم سے کام لیں. اور وزڈم جو ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے. آپ یہ بڑھ کے مت ماریں کہ آپ ہندوستان کو وہاں سے مار کے نکال دیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ثابت ہو گیا. آپ یہ جھوٹ اپنے لوگوں سے مت بولیں کہ انٹرنیشنل برادری ہمارے پیچھے کھڑی ہے. آپ کو کوئی برادری پیچھے نہیں کھڑی. آج کی لیٹسٹ نیوز میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، چائنا، آپ کے جو عرب دوست ہیں، سب نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ ہندوستان سے بات کریں، بات کر کے آپس میں یہ مسئلہ طے کریں. تو پھر ہمارے ساتھ ہے کون جس کو لے کے یہ سوویت یونین کی جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، وہ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی، اس میں ہمارا رول تھا بھی اگر تو وہ فٹ سولجر کا تھا. اب اس وقت یہ فٹ سولجر کا ہمیں کوئی بنانے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. تو لیٹس ہم یہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سینیٹی جو ہے پریویل ہونی چاہیے. کشمیریوں نے بہت مار کھا لی، بہت بڑی قربانیاں دے دی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک پرامن زندگی کا آغاز کریں. ہماری 3 نسلیں جو ہیں وہ ان پڑھ رہ گئی ہیں، ریفیوجی بن کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. ایک طرف پاکستان کے سارے ہوٹلز اور ریسٹورانٹ جو ہے وہ آزاد کشمیری بہرا چلا رہا ہے، دوسری طرف انڈیا میں یہی سچویشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کبوتر خانہ کھول رکھا ہے کشمیر کو کہ جب مرضی ہے تو نکال کے باہر پھینک دیا اور تماشا لگا دیا؟ اب اس میں ہر چیز کلیئر ہے. یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے بھی لے کے تو یہ آپ کے جو لوگ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے آدمی پہ بھی اب بھروسہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں کشمیر حل کر کے دے گا. کین یو امیجن؟ کشمیر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور پنڈت جواہر لال نہرو حل نہیں کر سکے، ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی حل نہیں کر سکی، آپ کے جو جنرل مشرف اپنے آپ کو جو ہولی سولی انچارج سمجھتے تھے اور واجپئی صاحب حل نہیں کر سکے، اور ٹرمپ صاحب حل کریں گے جن کو اپنا خود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر ان کا جو ریسسٹ اور جو زینوفوبسٹ قسم کے رویے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. تو اپنے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈروں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے بتائیں کہ بھائی کون سی لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں لڑی جا سکتی. لڑائی کی ABC جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں. آپ 10 دن تک لڑائی کو سسٹین نہیں کر سکتے، بلینز آف ڈالر چاہیے آپ کو. آپ کشکول لے کے دنیا میں گھومتے ہیں اور کوئی 2 بلین آپ کو دیتا ہے تو آپ جشن بناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لڑائی کے لیے 40-50 بلین ڈالر ٹو سٹارٹ ود. تو آپ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں، امن کی بات کریں. میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیریوں کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ لوگ مزید مت مروائیں. یہ مروانے کا پروسیس ہے، آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ آپ کے گریونسز ہیں، جا کے لڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 70 سال سے راجستھان کے بارڈر پہ، پنجاب کے بارڈر پہ کتنی گولیاں چلی ہیں، کتنے لوگ مرے ہیں؟ آپ نے ہر روز وہاں 10 آدمی مار کے پھینکے ہوتے ہیں غریب لوگ،
اور نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے. ڈسپلیس دیکھیں ان کو، انٹرنل جو ڈسپلیس وہ لوگ ہیں، غربت کا وہاں یہ عالم ہے، اور اوپر سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ جناب ہم تو گھوڑے پہ بیٹھ